بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، کیونکہ آج میری پیاری بہن نیلم کی مہندی تھی۔ سبھی لوگ گھر میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کیونکہ شام میں مہندی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ اس لیے میں نے بھی اپنا پیلا جوڑا نکال کر جلدی جلدی استری کر دیا تھا۔ امی مجھے اتنا خوش دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے فری، نیلم سے زیادہ تو آج مجھے تو خوش دکھائی دے رہی ہے۔ تو میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں اچھا ہے نا، مجھے اپنی بہن کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اس کے جاتے ہی سارے کمرے پر میرا قبضہ ہو جائے گا۔ میں نے اماں کے ساتھ نیلم کے سامنے ہی مذاق کیا تھا تاکہ وہ افسردہ نہ ہو جائے یہاں سے جانے پر، اور اپنی نئی زندگی کی شروعات خوشیوں سے کرے۔ پھر شام میں مہندی تھی تو میں نے بھی مہندی لگوا لی۔ نیچے بہت حبس محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں ذرا چھت پر ٹہلنے چلی گئی تاکہ میری مہندی سوکھ جائے۔ میں چھت پر پڑی چارپائی پر لیٹ گئی اور دونوں ہاتھوں کو چارپائی پر ہی رکھ لیا۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے جو زمین کو چھو رہے تھے۔ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب گہری رات ہو گئی اور میں نیند کی وادیوں میں تیرتی چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ اتنے خوبصورت چہرے والا نوجوان بالکل میرے قریب تھا۔ میں حیرت کی انتہا پر تھی کہ یہ نوجوان یہاں ہماری چھت پر کیا کر رہا تھا۔ میں تو یہاں چھت پر مہندی سکھانے آئی تھی، مگر جانے مجھے کیسے نیند آ گئی تھی۔ اب اس خوبصورت نوجوان کو یک ٹک خود کو دیکھتا پا کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں بار بار سیڑھیوں کی جانب دیکھتی کہ اگر کوئی اوپر آ گیا اور اس نے مجھے چھت پر کسی نامحرم لڑکے کے ساتھ اکیلے دیکھ لیا تو کتنی بدنامی ہونی تھی۔ میرے ماتھے پر خوف سے پسینہ آ گیا تھا۔ وہ نوجوان اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو اتنا کھویا ہوا دیکھا تو ایک دم سے نیچے کی جانب قدم بڑھانے چاہے، کیونکہ مزید یہاں اکیلے اس نوجوان کے ساتھ ٹھہرے رہنا میری عزت پر ایک بدنما داغ لگا سکتا تھا۔ ابھی میں پہلی سیڑھی پر ہی تھی کہ میری کلائی ایک آہنی گرفت میں آ گئی۔ میں سانس رو کے کھڑی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس جھلساتی گرفت سے میرا ہاتھ جل جائے گا، کیونکہ یہ لمس بہت ہی گرمائش لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس جن ذات کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی چمک دکھائی دی۔ میں اس چمک کو دیکھ کر کانپ کر رہ گئی تھی۔ ایک دم سے مجھے اپنی آنکھوں کو زبردستی بند کرنا پڑا تھا، کیونکہ فضا میں اتنی تیز روشنی پھیل گئی کہ جس کی چمک سے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ میرا نام فریحہ ہے اور میں گاؤں میں اپنے والدین اور ایک بڑی بہن کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری بہن مجھ سے 10 سال بڑی ہے۔ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی زندگی میں اپنی بڑی بہن نیلم کے 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی، جس کے لیے انہوں نے بہت منتیں مانگی تھیں۔ ان دونوں کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ان دونوں کی 2 بیٹیاں ہوں، کیونکہ جو لوگ 2 بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں اللہ ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ مگر جب نیلم آپی کی پیدائش کو تقریباً 10 سال ہونے لگے تو وہ بہت اداس رہنے لگے تھے۔ وہ ہر وقت دعا کرتے، مگر جانے کیا وجہ تھی کہ ان کی یہ دعا ابھی تک قبولیت کا درجہ نہیں پا سکی تھی۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک روز ان کو گاؤں کی ہی ایک عورت جو کہ حاملہ تھی، اس نے بتایا کہ اگر وہ لوگ بیٹی چاہتے ہیں تو ان کو گاؤں سے کافی آگے گھنے جنگلات میں جا کر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت ڈھونڈنا ہوگا۔ جب وہ درخت مل جائے گا تو اس درخت پر ایک خاص قسم کا پھل ہوگا۔ وہ پھل میری امی کو 1 مہینے تک روزانہ آ کر اس درخت سے توڑ کر کھانا ہوگا۔ اگر ایک دن بھی تمہاری امی نے یہ پھل نہ کھایا تو وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی۔ یہ پھل کوئی عام پھلوں جیسا نہ تھا، بلکہ اس کے اندر بے شمار طاقتیں موجود تھیں۔ میری امی اس عورت کی بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ ان کو تو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا بھی کچھ اس دنیا میں ہو سکتا تھا۔ وہ تو اس عورت کی بات ماننا ہی نہیں چاہتی تھیں، مگر پھر میرے ابو کے زور پر آخرکار ان کو یہ عمل کرنا پڑا۔ وہ گھنے جنگلات ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھے۔ میں امی سے یہ سارا قصہ بہت اشتیاق سے سنا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ صرف مجھے اپنی زندگی میں لانے کے لیے کیا تھا۔ امی اور ابو ایک دن اکٹھے ہی نکلے تھے ان جنگلات کی جانب۔ اس دن بہت زیادہ بادل چھائے ہوئے تھے اور جنگلات میں دن کا وقت ہونے کے باوجود قدرے گہرا اندھیرا تھا۔ امی تو بہت خوفزدہ تھی،
کہ جانے ان کو وہ مخصوص پیپل کا درخت ملتا بھی تھا یا نہیں۔ کافی آگے جا کر ان دونوں کو آخر کار ایک پیپل کا درخت دکھائی دیا تھا، مگر وہ اتنا گھنا تھا کہ ایک پل کو تو امی نے سوچا کہ اس گھنے اور پرانے درخت کے قریب جانے سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مگر جب اتنا دور آ گئے تھے تو اب واپس خالی ہاتھ نہیں جا سکتے تھے۔ وہ پھل امی کو ہی توڑنا تھا۔ جو ہی امی اس درخت کے قریب جا کر وہ پھل توڑنے لگی تو ایک دم سے ایک بوڑھا آدمی اپنی لاٹھی لے کر ان کے پاس آ گیا۔ امی بہت ڈر گئیں کہ ایک دم سے وہ بوڑھا آدمی یہاں کیسے پہنچ گیا تھا۔ ابھی تک تو اس جنگل میں کسی کا نام و نشان تک نہ تھا، پرندے تک اس جنگل میں اڑتے دکھائی نہ دے رہے تھے۔ کون ہو تم خاتون، اور کیا مقصد ہے تمہارا یہاں آنے کا؟ اس بوڑھے آدمی نے امی سے سوال کیا۔ امی اس کی عجیب سی آواز سن کر کچھ خوفزدہ ہوئی تھی کہ اس آدمی کا یہاں سے کیا تعلق، وہ کیوں ایسے سوال پوچھے جا رہا تھا۔ مگر اس بوڑھے آدمی کی شکل پر چھائی کرختگی کو دیکھتے ہوئے ان دونوں نے ڈرتے ہوئے اپنے اس جنگل میں آنے کا مقصد بتایا تو وہ بوڑھا خاموشی سے ان کو دیکھنے لگا۔ اس نے پھر میرے والدین کو بتایا کہ وہ اس علاقے کا مالک ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ اگر کسی انسان کو کچھ چاہیے بھی ہوتا تھا تو وہ اس بوڑھے آدمی سے اجازت ضرور لیتا تھا، ورنہ وہ بوڑھا آدمی یہاں سے بغیر اجازت کچھ بھی لے کر جانے والے کو ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں قید کر ڈالتا تھا۔ میرے والدین نے جب اس سے اس پراسرار پیپل کے درخت سے 1 مہینے تک روزانہ ایک پھل توڑ کر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس نے پھر ایک دم سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اپنی اگلی اولاد بیٹی چاہتے ہو؟ میرے والدین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں اس درخت سے یہ خاص پھل 1 مہینے تک توڑنے کی۔ میرے والدین خوش ہو گئے تھے۔ ان کی خوشی اس وقت کچھ حیرت میں تبدیل ہوئی جب اس بوڑھے نے ان سے کہا کہ اس کی ایک شرط تھی، وہ لوگ اگر اس کی شرط کو مان لیتے ہیں تو پھر وہ آج ہی یہاں سے پھل توڑ کر جا سکتے ہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے جب میرے والدین کے پوچھنے پر شرط بتائی تو میرے والدین کا رنگ فک پڑ گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑے رہ گئے، ان کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ مگر جب وقت گزرتے دیکھا اور ہر جانب جنگلات میں اندھیرا چھاتا دیکھا تو میرے والدین نے آخر کار رضامندی دے دی اور اس پھل کو توڑ کر لے آئے۔ میری امی جب مجھے یہ سارا واقعہ سنا رہی تھیں تو اس شرط والی بات پر خاموش ہو گئی تھیں۔ میں نے امی سے بہت پوچھا کہ آخر ایسی کون سی شرط رکھ دی تھی اس بوڑھے آدمی نے جو وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے امی کو باقاعدہ کانپتے دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے وہ شرط مجھے بتا ہی دی کہ اس بوڑھے آدمی نے کہا تھا کہ میری پیدائش کے ٹھیک 18 سال پورے ہوتے ہی ان کو اپنی ایک بہت ہی قیمتی چیز اس بوڑھے آدمی کو دینی ہوگی، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کی جو اولاد پیدا ہوگی جس کے لیے وہ اس خاص پیپل کے درخت کا پھل کھائیں گے وہ 18 سال پورے ہوتے ہی مر جائے گی۔ میری امی یہ سب بتاتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے ان کو سنبھالا اور چپ کروایا کہ امی آپ نہ روئیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ لوگوں کے پاس جو بھی قیمتی ہو وہ بس دے دینا۔ میری امی ایک دم سے ہراساں نگاہوں سمیت مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں موجود خوف کی سمجھ نہ آتی تھی۔ آخر ایسی کون سی قیمتی چیز تھی جو وہ ان کو دینے سے اس قدر ڈری ہوئی دکھائی دے رہی تھی؟ مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے گلے لگا کر اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ میں نے بھی دوبارہ ان سے اس متعلق کبھی نہ پوچھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت اداس اور خوفزدہ ہو جایا کرتی تھیں۔ میرا رنگ اپنی بہن کے مقابلے میں قدرتی طور پر بہت سفید دودھ جیسا تھا۔ میری آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ گاؤں کی عورتیں مجھے دنگ ہو کر دیکھتی رہ جاتی۔ امی مجھے باہر ہر وقت جانے نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ میرے غیر معمولی حسن سے بہت ڈرتی تھیں۔ ہمارے گاؤں میں یہ روایت مشہور تھی کہ لڑکیوں کو ہمیشہ باہر نکلتے وقت پردہ کروایا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے ارد گرد انسانوں کے ساتھ ساتھ اندیکھی مخلوق بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں کچھ اندیکھی مخلوق اگر کبھی کسی لڑکی کو پسند کرنے لگے تو وہ اس پر اپنا ایسا سایہ کر لیتے ہیں کہ پھر وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ان کی قید میں آ جاتی ہے۔
وہ جہاں بھی جاتی ہے تو اس اندیکھی مخلوق کا سایہ اس پر رہتا ہے۔ وہ اندیکھا سایہ کبھی بھی اس لڑکی کی کسی انسان سے شادی نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ کسی سے شادی کر بھی لیتی تو وہ اپنی ازدواجی زندگی کبھی نہ گزار پاتی۔ یوں مکمل طور پر اس کی زندگی ایک بھیانک خواب بن کر رہ جاتی۔ میں یہ باتیں اکثر اپنی امی سے سنتی رہتی تھی۔ مجھے بھی کبھی کبھی اپنا آپ باقی لوگوں سے مختلف لگتا تھا۔ اپنا رنگ جب بھی آئینے میں دیکھتی تو حیران رہ جاتی، کیونکہ میرے والدین دونوں سانولے تھے۔ میری بڑی بہن بھی ہو بہو میری امی جیسی ہی دکھائی دیتی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر میری سفید میدے جیسی رنگت مجھے عجیب لگتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ باہر جاتے وقت زیادہ تر امی کافی روک ٹوک کرتی تھیں کہ چہرے کو چھپا کر نکلوں۔ حالانکہ ابھی میری عمر 18 سال نہیں ہوئی تھی، میں بھی اپنی ہم عمر سہیلیوں کی طرح کھل کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت میں شوخ اور چنچل پن کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ گھر میں مختلف شرارتیں کر کے امی اور نیلم آپی کی ناک میں دم کر دیا کرتی تھی۔ وہ مجھے میری شرارتوں پر کہا کرتی کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے فری، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی شرارتوں کو کم نہیں کر سکتی تھی۔ جوں جوں ہم لوگ بڑے ہوتے گئے تو امی میری آپی کی شادی کو لے کر فکر مند ہونے لگی۔ ابو بھی کافی پریشان رہتے تھے۔ ایک روز میری پھپھو گھر آئیں۔ ہم کافی حیران ہوئے کیونکہ وہ زیادہ تر یہاں نہیں آتی تھیں، مگر پھر کچھ دیر بعد ان کے آنے کا مقصد سن کر ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میری پھپھو کے 2 بیٹے تھے جو شہر میں مزدوری کرتے تھے۔ پھپھو کو اس بات کا ہمیشہ سے بہت غرور تھا کہ ان کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شہر میں بھی مزدوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھپھو کی گردن میں ہر وقت سریا فٹ رہتا تھا۔ وہ کبھی بھی ابو سے ان کا حال چال تک نہ پوچھتی تھیں۔ آج تک کبھی بھولے سے بھی مجھے اور میری بہن کو پیار نہیں کیا تھا، بلکہ میری بہن کو تو وہ اکثر موقع ملتے ہی اس کی سانولی رنگت پر طنز کرنا نہ بھولتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بہت اداس رہتی تھی۔ اب آج انہوں نے ہمارے گھر آ کر جو مدعا بیان کیا تو ہم سب ہی دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی تھیں۔ میری امی تو یہ سن کر شوق میں چلی گئی تھیں۔ میری عمر ابھی 18 سال بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ میری بہن 28 سال کی ہونے والی تھی۔ امی ابو نے پھپھو کو کہا کہ وہ ابھی نیلم آپی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، فری کی عمر ابھی شادی کے قابل نہیں ہے۔ پھپھو تو یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ ان کو ذرا یقین نہ تھا کہ ان کو ابو یوں انکار کر دیں گے، کیونکہ ان کو اپنے بیٹوں پر بہت غرور تھا کہ کبھی کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دم سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے ایک دم سے کہا کہ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ نیلم کا رشتہ میرے بیٹے سے طے کر دیں۔ یہ بات سن کر میرے والدین اور خود نیلم آپا بھی بہت شوق میں چلی گئیں۔ میری آپا کو تو پھپھو خود اکثر حقارت سے ہمیشہ کالی کہہ کر پکارا کرتی تھیں، اور اب اپنے بیٹے کے لیے ان کا رشتہ مانگ رہی تھیں۔ ہم سبھی اس بات کو لے کر بہت حیرت میں مبتلا تھے۔ امی جو کہ کافی عرصے سے آپا کے رشتے کے لیے فکر مند رہتی تھیں، اب ایک دم سے خاندان کے اندر سے ہی رشتہ آتا دیکھ کر خوشی سے مسکرا بیٹھی۔ ابو نے بھی پھپھو کو آپا سے کہہ کر ہاں کر دیا تھا۔ پھپھو نے سب کو مٹھائی کھلائی جو کہ وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھیں۔ مجھے جب انہوں نے مٹھائی کھلائی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ مجھے ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے سوچ رکھا تھا، جس کا اظہار وہ امی سے کر چکی تھیں۔ امی اس بات پر خاموش ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ جب اپنے گھر چلے گئے تو میں اپنی آپا کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ مجھے وہ کچھ اداس دکھائی دے رہی تھیں۔ آپا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں اس رشتے سے؟ آپا کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے مجھے پھپھو کی وہ زہریلی باتیں بتائیں جو وہ اکثر ان سے کہا کرتی تھیں۔ میں آپا کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں ہاں کر دی۔ میں فوراً باہر امی کو بتانے بھاگی، مگر انہوں نے اسی وقت اپنی قسم دے کر روک دیا تھا۔ مجھے مجبوراً آپا کی بات ماننی پڑی۔ پھر کچھ ہی عرصے میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ 1 مہینے بعد آپا کی شادی تھی۔ 1 مہینے بعد میری 18ویں سالگرہ بھی تھی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے،
امی بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھیں۔ میں ان سے اکثر کہتی کہ امی کیا ہوا اگر آپا جا رہی تھیں، ان کی دوسری بیٹی تو ان کے پاس ہی تھی نا۔ امی یہ بات سن کر بھی کچھ نہ کہتی، بس مجھے گلے لگا کر رونے لگ جاتی۔ مجھے کبھی کبھار امی کا رویہ کافی عجیب اور پراسرار لگتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہوں۔ میں ان کو تنہائی میں بیٹھے روتے دیکھ کر پریشان ہونے لگ جاتی تھی۔ اب مجھے امی اکیلے باہر جانے نہیں دیا کرتی تھی، میں امی سے چھپ چھپا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکل جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امی دوپہر کے وقت سر درد کی وجہ سے جلدی سو گئی، جبکہ ابو کسی دوست کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے آپا کو بتایا کہ میں آج ذرا جنگل جا رہی ہوں اپنی سہیلی کے ساتھ۔ آپا نے بہت منع کیا کہ ایسے اکیلے نہ جاؤ۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں جلد آ جاؤں گی۔ ویسے بھی امی نے سر درد کے لیے نیند کی دوا کھا لی تھی، وہ کافی دیر بعد جاگنے والی تھیں۔ ابو تو شام سے پہلے گھر نہیں آنے والے تھے۔ بہت مشکلوں سے آپا کو منا کر اپنی سہیلی کا ہاتھ تھامے میں نکل گئی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ چادر کے کونے سے چھپا رکھا تھا۔ میرا دل امی کو ایسے اکیلے چھوڑ کر جانے پر کچھ خوفزدہ بھی تھا، مگر مجھے آج جنگل میں کچھ چھوٹے موٹے پرندوں کو دیکھنا تھا جن کے بارے میں میری سہیلی نے کہا تھا کہ اس جنگل میں پائے جاتے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے نت نئی چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا۔ جب سے سہیلی سے ان پرندوں کا سنا تھا، بس موقع کی تلاش میں تھی، جو آج قسمت سے مجھے مل چکا تھا۔ جنگل میں داخل ہوئے تو ہر جانب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک عجیب سی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ شاید ہم کسی ویران جگہ پر آ گئے ہوں۔ کسی پرندے کا کوئی نام و نشان دکھائی نہ دیا۔ مجھے اپنا یہاں آنا فضول ہی لگا تھا۔ میری سہیلی نے کہا کہ وہ ایک دن اپنی بہن کے ساتھ جب یہاں آئی تھی تو وہ پرندے اس کو یہیں دکھے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ بائیں طرف جائے اور میں دائیں جانب جاتی ہوں۔ میں جھاڑیوں کو ایک طرف کرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک دم سے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر آگے چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد کسی کے گرنے کی آواز آئی تو ایک دم سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایسا لگا کہ کوئی تو تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر جب میں پیچھے دیکھتی تو سنسان راستہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر اپنی سہیلی کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ دکھائی نہ دی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ آگے کی جانب چلی گئی ہوگی۔ مجھے اپنا آپ اس ویران جنگل میں ایک دم سے عجیب لگا۔ مجھے یہ جنگل کچھ غیر معمولی لگا تھا۔ اس میں کسی جانور یا پرندے کو نہ محسوس کر کے میں نے سوچا کہ شاید وہ کچھ فاصلے پر ہوں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ مزید چلنا شروع کیا۔ ایک دم سے میرے پیروں میں کچھ گرا۔ میں چونک گئی، نیچے بیٹھی اور غور کیا تو وہ کوئی پھل تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا۔ وہ ایک بہت بڑا آم کے جیسا پھل تھا، مگر اس کا رنگ سرخ تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ آخر کیسا پھل تھا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر جانے کیوں میرے دل میں اس پھل کو لے کر ایک عجیب سی کشش آ گئی تھی۔ میرا دل کیا کہ اس پھل کو کھا لوں، مگر میرے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ پھل زہریلا نہ ہو، کیونکہ اکثر جنگلات میں بہت سے پھول اور پھل ایسے ہوتے ہیں جن کو کھا کر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر میں بہت سوچنے کے باوجود خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میرے منہ میں بے ساختہ پانی آنا شروع ہو گیا تھا۔ بھوک بھی بہت زوروں کی لگنے لگی تھی۔ دل میں اللہ کا نام لے کر میں نے اس پراسرار پھل کو کھانا شروع کیا۔ اس کا ذائقہ بہت مختلف تھا۔ ایسا ذائقہ میں نے آج تک نہیں چکھا تھا۔ بہت ہی زیادہ لذیذ پھل تھا۔ میں نے کچھ ہی سیکنڈ میں اتنے بڑے آم جیسے سرخ رنگ کے پھل کو کھا لیا تھا۔ ایک دم سے مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میری نظروں کے سامنے آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا۔ پراسرار طور پر میں یک ٹک ایک ہی جگہ کو دیکھتے ہوئے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہر طرف سرسبز باغ دکھائی دے رہے تھے۔ میں بہت اشتیاق سے ہر طرف موجود گھنے درختوں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان پر ہر طرح کے پھل اگے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کون سی جگہ تھی۔ میں تو گھر سے جانے کس کام سے نکلی تھی اور اب اس میدان میں آ گئی تھی۔ ایک دم سے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سے میں متوجہ ہوئی۔ اوپر کی جانب دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے ایک بہت بڑے جھنڈ میں اڑتے جا رہے تھے۔
وہ پرندے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے پورے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا جیسے سرخ رنگ کے بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا۔ ان پرندوں نے فضا میں ایک بہت پراسرار سا شور کر رکھا تھا۔ میں نے ان باغات میں آگے بڑھنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے کچھ بہت نرم مخمل کے جیسا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئی، کیونکہ میرے پاؤں کے نیچے جو گھاس تھی وہ سرخ ہو چکی تھی۔ آخر یہ سب کیسے ہو رہا تھا کہ جو گھاس کچھ دیر پہلے سبز رنگ کی تھی اب ایک لمحے میں سرخ رنگ کی اور مخمل جیسی نرم و ملائم ہو گئی تھی۔ یہ راستہ جتنا آگے جا رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی اور ایک پراسرار سا شور سنائی دینے لگا تھا۔ میں نے اپنے سر پر اوڑھا دوپٹہ ٹھیک کرنا چاہا تو اچانک سے چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اس وقت بالکل بدل چکا تھا۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے شلوار قمیض پہنی تھی، مگر اس وقت ایک لمبا سفید رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا جو میرے پیروں کو چھو رہا تھا۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے جبکہ دوپٹہ ایک طرف کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ یہ خود بخود میرے کپڑے کیسے تبدیل ہو گئے؟ مجھے یہ سب بہت جادوئی لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ٹخنوں کو چھوتے لمبے گھنے بالوں کو ایک طرف کر کے سر پر دوپٹہ اوڑھنا چاہا، مگر پراسرار طور پر ہوا تیز چلنے لگی۔ میرا دوپٹہ جب میں سر پر لینے کی کوشش کرنے لگتی تو وہ ہٹ جاتا تھا۔ میں نے ارد گرد جب کسی کو موجود نہ پایا تو کچھ پرسکون ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے ایک بہت پیارے سفید رنگ کے خرگوش کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ اس قدر پیارا تھا کہ میں نے فوراً جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا کر چوما۔ میرے چومتے ہی اس کی آنکھوں کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا، جو کہ مجھے بہت طلسماتی لگا۔ وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالتا اس قدر پیارا لگا کہ میرا دل ہی نہ تھا اس کو خود سے جدا کرنے کا، مگر وہ میری گود سے خود ہی اپنے آپ کو آزاد کرتا زمین پر اترتا میرے سفید مخمل کی فراک کو اپنے منہ میں پکڑ چکا تھا۔ میں اس کی اس حرکت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ اب اس فراک کو کھینچ کر مجھے کسی جگہ پر کھینچنا چاہ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ شاید وہ مجھے کہیں پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں نے جب اس کی پیروی میں چلنا شروع کیا تو وہ مجھے راستہ دکھاتا آگے جا رہا تھا۔ ایک دم سے وہ شور جو سنائی دے رہا تھا وہ بلند ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سی مردانہ آوازیں تھیں جو کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ جانے کس زبان میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ یہ انسانوں کی زبان ہرگز نہ تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر ایسے ان کی جگہ پر گھس گئی اور انہوں نے دیکھ لیا تو سزا ہی نہ مل جائے کہیں۔ مگر وہ خرگوش عجیب سی آوازیں نکالنے لگا۔ میں نے اس کو خاموش کروانے کے لیے ایک دم اس کو گود میں اٹھایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شکر کا سانس لیتی جب سامنے دیکھا تو وہاں پر کوئی نہ تھا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ابھی تو اتنے سارے مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اب سامنے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس خرگوش کو چھوڑ دیا تھا جو مجھے ادھر لے کر آیا تھا، مگر اب یہاں کسی کا کوئی وجود نہ تھا۔ میں واپس جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے میری نگاہ ایک پھول پر گئی جو کہ ایک طرف گرا ہوا تھا۔ میں اس پھول کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں تھامے واپس جانے لگی۔ ایک دم سے زوردار دھماکوں کی آواز سن کر میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ پوری زمین اچانک سے کانپنے لگی۔ بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے بھاگنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس سمت جا رہی ہوں، بس مجھے کسی بھی طرح اس زوردار طوفان سے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے ارد گرد کے خوبصورت ماحول کو لمحوں میں تباہ ہوتے دیکھ کر رونے لگی۔ جانے ایسی کون سی بھیانک طاقتیں اچانک سے آ گئی تھیں جنہوں نے لمحوں میں اس خوبصورت وادی کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سارے درخت جو سرسبز اور پھلوں سے بھرے ہوئے تھے اب دیکھتے ہی دیکھتے کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ آسمان پر سے آتی کانوں کو چیرتی آواز سن کر جب میں نے دیکھا تو ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے جنہوں نے پورا آسمان ڈھک رکھا تھا اب وہ سب کے سب کالے ہو گئے تھے۔ مجھے یہ نظارہ دیکھ کر ایسے لگا جیسے اس خوبصورت باغ میں کسی کالے بھیانک سائے نے اپنا قبضہ کر لیا تھا۔
یہ سب جادوئی طور پر کالا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پرندے مجھے تکلیف میں دکھائی دے رہے تھے، جیسے ان پر بہت بڑا ظلم کیا جا رہا تھا۔ میں ادھر ہی ڈر سے کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ روتے روتے میری ہچکی بند گئی۔ مجھے اس خوبصورت سفید خرگوش کا خیال آیا کہ نہ جانے اس کا کیا ہوا ہوگا۔ اگر یہاں پر سب پرندے، جانور، پھل اور پھول اس کالے جادو کی قید میں آ گئے تھے تو وہ بیچارہ معصوم خرگوش بھی یقیناً تکلیف میں ہوگا۔ مجھے جانے کیوں اس خرگوش کے تکلیف میں ہونے کا احساس دل دکھانے لگا۔ ایک عجیب اندیکھا احساس تھا جو میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس خرگوش کی تلاش میں چلنا شروع کیا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ آسمان سے زمین کی طرف چھوٹی چھوٹی چنگاریاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ چنگاری جس درخت پر گرتی تھی تو وہ درخت ایک بھیانک آواز کے ساتھ تباہ ہو جاتا۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے تاکہ ایسی خوفناک آواز کو نہ سن سکوں۔ اپنے آپ کو ان چنگاریوں سے بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ چنگاری ان درختوں کی طرح مجھے بھی جلا کر بھسم نہ کر ڈالے۔ اس خرگوش کی تلاش میں نگاہیں ہر طرف گھماتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے قدم بہت بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی پراسرار طاقت مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ میں پوری طاقت لگا کر چلتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں رکی تو یہ تباہی مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ میں نے اپنے جسم کا پورا زور لگا کر چلنا جاری رکھا۔ ایک دم سے کسی کی تکلیف دہ آواز سنائی دی۔ میں چونک گئی۔ اس آواز پر غور کیا تو ایسے لگا کہ دل کی دھڑکن سست پڑ گئی ہو۔ وہ آوازیں اسی خرگوش کی تھیں جو بہت تکلیف میں لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسا ہو۔ میں نظر گھماتے ہوئے ان درختوں کے پیچھے دیکھنے لگی کیونکہ وہ تکلیف دہ سسکیوں کی آوازیں ان درختوں کے قریب سے آ رہی تھیں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اس خرگوش کو جلا کر راکھ نہ کر دیں۔ قریب ہی ایک طرف کونے سے مجھے کچھ روشنی دکھائی دی۔ میں نے اس روشنی کے پاس جا کر جوں ہی دیکھا تو وہ روشنی اس خرگوش سے نکل رہی تھی۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ صدمے کا باعث لگی وہ اس خرگوش کے جسم سے نکلتا ہوا خون تھا۔ وہ بیچارہ کتنی تکلیف میں تھا۔ اس کا مطلب میرا دل جو اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا وہ غلط نہ تھا۔ اچانک ایک کانوں کو چیرتی ہوئی آواز آئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چہرہ سفید پڑ گیا، پورا جسم لرزنے لگا۔ اوپر سے ایک بہت بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ اس خرگوش کے اوپر گرنے ہی لگا تھا۔ میں نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس خرگوش کے قریب جاتے اس کے اوپر اپنا سایہ کر لیا۔ میں اپنی آنکھوں کو زور سے مینچ گئی تھی۔ دل اتنا زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ جانے کیوں یہ خرگوش مجھے اس قدر عزیز ہو گیا تھا کہ اس بھڑکتے شعلے کے آگے میں خود آ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس بھڑکتے شعلے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں لمبے لمبے سانس لیتی اپنے ڈر کو قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دل کی دھڑکن کچھ نارمل ہوئی تو آہستہ سے اس خرگوش کے اوپر سے اٹھی۔ میں نے اس خرگوش کو اپنی گود میں ہی اٹھایا ہوا تھا۔ جب دوبارہ مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ شعلہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ پھر وہ جو اس خرگوش کے اوپر تیز رفتاری سے آ رہا تھا وہ کہاں چلا گیا تھا؟ میرا ذہن بہت الجھ چکا تھا مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا۔ سر جھٹک کر اس خرگوش کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بے ساختہ جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ایک عجیب سا احساس میرے پورے وجود میں ہوا تھا۔ میں سرور کی لہریں اپنے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے سارا ڈر اور خوف کہیں غائب ہو گیا ہو۔ اچانک میری نگاہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے اس پھول پر گئی۔ مجھے اتنے ہنگامے میں اس پھول کا خیال ہی نہ آیا تھا مگر میں نے اس کو زور سے جکڑ رکھا تھا۔ ایک دم سے میرے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ اس پھول کو سونگھ کر محسوس کرتی ہوں۔ وہ خرگوش اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس پھول کو اپنی ناک کے قریب کیا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ اس پھول کی خوشبو اتنی الگ اور جادوئی تھی کہ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ ایسا لگا کہ جیسے میرا جسم بہت ہلکا ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد میرے حواس کام کرنا چھوڑنے لگے۔ میری گرفت خود بخود اس خرگوش سے ڈھیلی پڑتی گئی۔
उस खुशबू ने मेरे ऊपर एक अजीब पुरस्रार सी कैफियत तारी कर दी थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि अपनी आंखों को खुला रखूं, मगर अफसोस कुछ ही देर में मैं एक तरफ बैठती आंखों को बंद होने से ना रोक सकी और नींद की वादियों में खोती चली गई। फरी फरी फरी, उठो ना फरी, तुम्हें क्या हो गया है आखिर? मैं कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो अब तो कितनी देर हो गई है, मुझे भी घर जाना है और तुम्हारी अम्मी भी परेशान हो रही होंगी। मुझे अपने कानों में अपनी सहेली की आवाज़ वाज़ेह सुनाई दे रही थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लिए मुझे बुला रही थी। एकदम से ऐसा लगा कि कोई मुझे ज़ोर से झंझोड़ रहा था। एकदम से झटका खाकर मैं उठ बैठी। मैं गहरे सांस लेती इर्द गिर्द देखने लगी कि ये कौन सी जगह थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो मैं उस बाग में थी जहाँ शुरू में तो इस कदर खूबसूरत और हसीन नज़ारा था। मैं अपने आप को वहाँ पर एक शहज़ादी महसूस कर रही थी, मगर फिर अचानक देखते ही देखते एक तूफ़ान आ गया था जिसने सब कुछ जला कर राख कर डाला था। मुझे वो खरगोश याद आया जिसकी जान मैंने बचाई थी। अब जब अपनी सहेली को देखा तो सब समझ आया कि वो सब जो मेरे साथ हुआ था वो एक ख्वाब था, एक बहुत ही पुरस्रार ख्वाब। मगर जाने क्यों मुझे वो सब कुछ ऐसा लगा जैसे कि कोई तिलिस्माती दुनिया हो, जहाँ मैं हकीकत में कुछ देर के लिए चली गई हूँ और उस अजीब से फूल को सूंघते ही उसकी खुशबू के ज़रिए दोबारा इस इंसानी दुनिया में आ गई थी। मैं एकदम सोचने लगी कि आखिर मैं कैसे यहाँ इस जंगल में सो गई। कुछ देर जहन पर जोर देने से मुझे सब कुछ याद आता गया कि कैसे मैंने अपने पाँव में गिरते एक आम जैसे दिखाई देने वाले सुर्ख फल को खा लिया था। उस फल को खाते ही तो मुझे पुरस्रार तौर पर नींद का गलबा आ गया था, जिसकी वजह से मुझे वो भयानक ख्वाब दिखाई दिया था। मुझे ये पूरा जंगल ही ऐसे लगा था जैसे इसमें बहुत से पुरस्रार राज छुपे हुए थे। मुझे जाने क्यों ऐसा लगता कि उस जंगल से मेरा कोई बहुत पुराना ताल्लुक़ था। मैं खुद ब खुद यहाँ पर खींची चली आई थी। जिस मकसद के लिए यहाँ अपनी सहेली के साथ आई थी वो मुझे याद भी ना था। उस वक्त उन घने जंगलात से वापस जाते हुए मैं अपने जहन में उस दिल दहलाते ख्वाब की यादें लेकर जा रही थी। मुझे घर जाते वक्त भी खौफ आ रहा था कि अम्मी और अब्बू जब मुझे घर में नहीं पाएंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। अम्मी के गुस्से का सोच कर ही पसीने आ गए थे। जंगलात से बाहर कदम रखते ही एकदम हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी छाई हुई थी, जबकि जंगलात में इस कदर अंधेरा था कि डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मगर अब बाहर धूप देखकर कुछ मुतमईन हो गई। मगर मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि जो ख्वाब मैंने देखा था उस जंगल में, उसका ज़रूर कोई ना कोई मकसद था। घर पहुंची तो अम्मी अभी तक कमरे में सो रही थी। शुक्र का सांस करती मैं कमरे में चली गई, जहां आपा धुले हुए कपड़े तह करने में मसरूफ़ थी। मुझे अंदर आते देखा तो चौंक कर पूछने लगी कि फरी, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो जंगल तो काफ़ी दूर था। इतनी थोड़ी देर में तो तेरा आना मुझे हैरान कर रहा है। अपनी आपा की इस कदर हैरत ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं तो अपनी तरफ से जंगल में काफ़ी देर फिरती रही थी। उसके बाद इतना लंबा ख्वाब भी देखा था। इस सब के बावजूद वक्त जैसे जादुई तौर पर रुक गया था। मेरे पूरे जिस्म में बेसाख्ता खौफ सिरायत कर गया था। फिर आपा ने मुझे खाने की तैयारी करने के लिए बाहर बुलाया तो मैं सर झटक कर बावर्ची खाने में चली गई। अम्मी भी अब जाग गई थी और बाहर सहन में ही चारपाई पर बैठी हुई थी। मैं बाहर अम्मी के पास बैठकर उनकी तबीयत के मुतालिक पूछने लगी। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुझे उनकी आंखों की सूजन देखकर ऐसे लगा जैसे वो काफ़ी रो चुकी थी। मैंने फ़ौरन अम्मी से पूछा कि अम्मी, आपको क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस मुझे देखती रही। मैं अम्मी का इस तरह अपने आप को देखना अजीब लगा। उनकी आंखों में एक दर्द था, जैसे किसी कीमती चीज़ के दूर जाने का गम हो। अम्मी के यकीन दिलाने पर आखिरकार मुझे मानना पड़ा। फिर जब आपा ने खाना तैयार कर लिया तो मैंने उनके साथ मिलकर दस्तरख्वान बिछा लिया। इतनी देर में अब्बू भी आ गए। खाने वगैरह से फारिग हुए तो अम्मी आपा की शादी के लिए कुछ कपड़ों की सिलाई करने लगी। 1 महीना ही रहता था, जबकि काम बहुत ज़्यादा थे। फुप्पो ने तो कहा था कि उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना थी, मगर अब्बू और अम्मी खाली हाथ आपा को किसी सूरत रुखसत नहीं करने वाले थे। रात का अंधेरा हर तरफ छाया तो अम्मी अब्बू कमरे की तरफ चले गए, जबकि मैं बर्तन धोकर बस कमरे में जाने ही लगी थी।
کہ خیال آیا کہ آج پانی کی بوتل امی کے پاس رکھ کر نہیں آئی۔ جلدی سے باورچی خانے سے ایک پانی کی بوتل لی اور کمرے کی جانب گئی۔ میں دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ ایک دم سے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم زنجیر کر ڈالے تھے۔ امی ابو سے لرزتی آواز میں کہہ رہی تھیں کہ فری کی 18ویں سالگرہ آنے والی ہے، اس کے 18 سال کا ہوتے ہی اس بوڑھے آدمی کی شرط ہم لوگوں کو ہر حال میں پوری کرنی ہوگی، ورنہ یہ ہماری فری کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ میری امی ابو سے یہ سب کہتے ہوئے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ ابو بھی مجھے کافی فکر مند دکھائی دیے۔ امی نے مجھے آج تک اس شرط کے بارے میں نہیں بتایا تھا، حالانکہ میں جانے کتنی بار پوچھ چکی تھی۔ اب ان دونوں کو اسی موضوع پر گفتگو کرتے دیکھ کر میں دانستہ دروازے کی اوٹ سے ہی ان کی باتیں سننے لگی، مگر افسوس کہ انہوں نے اس سے آگے کچھ نہ بولا۔ وہ لوگ اس قدر خوفزدہ تھے اس شرط کو لے کر کہ تنہائی میں بھی اس کا ذکر نہ کرتے تھے۔ میں کافی بدمزہ ہوئی کیونکہ آج بھی اس شرط کے متعلق کچھ جان نہ پائی تھی۔ پھر جب اندر مکمل خاموشی محسوس ہوئی تو اندر پانی کی بوتل رکھنے گئی۔ امی ابو کو شب بخیر کہہ کر اپنے اور آپا کے مشترکہ کمرے کی جانب آ گئی۔ آپا بھی بس سونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ہمارا ایک ہی بستر تھا جس پر ہم دونوں بہنیں بچپن سے اکٹھی سوتی آ رہی تھیں۔ میں اپنی آپا کے پاس ان کے بلانے پر گئی اور قریب ہی لیٹ گئی۔ پھر آپا کے ساتھ مختلف باتیں کرتے ہوئے کب نیند کی وادیوں میں گئی مجھے علم ہی نہ ہو سکا۔ نیند میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہو۔ میں نے کسمسا کر رخ موڑا۔ مجھے لگا کہ شاید آپا میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ ان کی اکثر عادت تھی کہ وہ پیار سے میرے بال سہلایا کرتی تھیں، مگر اس وقت چونکہ تھکن بہت زیادہ حاوی تھی، اس وجہ سے مجھے اپنی نیند میں یہ مداخلت پسند نہیں آ رہی تھی۔ میں نیند سے اس لمس کی وجہ سے بیدار ہو گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر جب اپنی آپا کی جانب دیکھا تو مکمل اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھ نہ پائی کہ وہ اس وقت کیوں جاگ رہی تھیں۔ مجھے تشویش ہوئی تو اٹھ کر بیٹھی اور ساتھ ہی لیمپ جلایا۔ کمرے میں روشنی چھا گئی۔ میں نے آپا کی طرف دیکھا تو ان کو سوتا دیکھ کر چونک گئی۔ اگر وہ سو رہی تھیں تو میرے بالوں میں ہاتھ کون پھیر رہا تھا؟ میرا ہاتھ اپنے سر کی طرف گیا جہاں وہ لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہوتے پورے کمرے میں دیکھنے لگی۔ کسی کو موجود نہ پا کر اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ ہو سکتا ہے نیند میں مجھے ایسے ہی احساس ہوا ہو۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر چاروں جانب پھونک کر پرسکون ہوتی دوبارہ سونے لیٹ گئی۔ نیند کچھ ہی دیر میں مجھ پر دوبارہ سے مہربان ہو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی۔ میں اٹھی اور نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ امی ناشتہ تیار کرنے کے بعد مجھے کمرے میں بلانے آئی تھیں۔ میں مسکرا کر باہر چلی گئی۔ امی کو آج کچھ اچھے موڈ میں دیکھ کر مطمئن ہوتی آج گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ سارے گھر میں پوچھا لگا کر فارغ ہوئی تو امی نے ایک گلاس پانی مانگا۔ میں نے ایک طرف پڑے مٹکے سے ان کو پانی دیا۔ ابھی ایک گھونٹ ہی لیا تھا کہ ٹک ٹک کی آواز پر میں دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا جس کی وجہ سے کوئی اندر گھس کر آ رہا تھا۔ میں اس انجان شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک نہایت ہی ضعیف اور بزرگ انسان تھے جو لاٹھی کے سہارے چل کر اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دروازے کی دہلیز پر رک کر وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگے۔ مجھے ان کا دیکھنا جانے کیوں بہت عجیب لگا۔ ایک دم سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو میں اس آواز کی جانب متوجہ ہوئی۔ امی کے ہاتھ سے وہ پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا تھا، اور چونکہ وہ شیشے کا گلاس تھا تو کانچ کے ٹکڑے ہر طرف پھیل گئے تھے۔ میں امی کو ایسے کھوئے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک گئی کیونکہ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ لرزنے لگی تھیں اس بزرگ کو دیکھ کر۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر امی ان سے اس قدر کیوں خوفزدہ ہو رہی تھیں، حالانکہ وہ مجھے دکھنے میں کافی معزز لگ رہے تھے۔ میں نے ہی آخر کار ان کو سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے جواب دیا اور آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ امی بھی ہوش میں آتی اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھیں۔ مجھے امی نے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ کمرے سے باہر نہ آؤں، جو مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر امی کو ان بزرگ سے باتیں کرتے دیکھ کر ایک دیوار کی اوٹ میں ہو کر سننا چاہا۔
وہ بزرگ امی سے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اپنی امانت کے بارے میں پوچھنے لگے کہ بس اب 1 مہینہ ہی رہ گیا تھا، پھر وہ امانت ان تک ہر حالت میں پہنچ جانی چاہیے۔ میری امی نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی کہ آخر ایسی کون سی امانت کا ذکر ہو رہا تھا جس کو امی نے مجھ سے اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بزرگ خود ہی اٹھ کر گھر سے جا چکے تھے۔ میں باہر آئی تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس مہک کو محسوس کیا تو ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ یہ مہک ایسا لگا جیسے میں کہیں پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ ذہن پر کافی زور دینے کے بعد یاد آیا کہ یہ مہک تو اسی پھول کی تھی جو میرے خواب میں آیا تھا، جس کو سونگھنے کے بعد میں دوبارہ سے خواب میں بے ہوش ہوتی انسانی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ سارا وقت وہ مہک مجھے محسوس ہوتی رہی تھی۔ میں نے جب امی سے پوچھا تو حیرت انگیز طور پر ان کو ایسی کوئی مہک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سارا دن اسی گھبراہٹ میں گزر گیا تھا۔ پھر باقی کا 1 مہینہ بھی شادی کی تیاریوں میں کیسے گزرا ہمیں سمجھ بھی نہ آئی۔ اتفاق سے میری بہن کی مہندی والے دن میری سالگرہ کا دن تھا۔ میں اس دن 18 سال کی ہو گئی تھی۔ پورے گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا جس سے سارا گھر مہک رہا تھا۔ ان پھولوں کی مہک کے باوجود مجھے ایک اور پراسرار سی مہک بھی محسوس ہو رہی تھی جس سے میں بے چین ہو رہی تھی۔ میں اپنی آپا کی مہندی کی رات کافی خوش تھی۔ امی میری خوشی دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ میں تیار ہو کر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوا چکی تھی۔ مجھے مہندی کی خوشبو ہمیشہ سے پسند تھی۔ آج تیار ہو کر میں نے اپنے بال کھول رکھے تھے۔ نیچے اب خاندان کے ہی لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ گھر میں ہی مہندی کی رسم رکھی گئی تھی۔ ہمارا گھر اتنا بڑا نہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی آمد کے باعث نیچے صحن میں حبس اور گھٹن محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے امی کو کاموں میں مصروف دیکھ کر چھت کا رخ کیا۔ اوپر تازگی محسوس کر کے میں چارپائی پر ہی بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی ابھی سوکھی نہ تھی، لہٰذا ہاتھوں کو پھیلا کر چارپائی پر ہی لیٹ گئی۔ مہندی گیلی ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آج سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اب بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے علم بھی نہ ہوا اور نیند مجھ پر مہربان ہو گئی۔ میری آنکھ اپنے اوپر نظروں کی تپش سے کھلی۔ آنکھیں کھول کر ایک انجان لڑکے کو اپنی جانب یک ٹک دیکھتا پا کر میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ نوجوان غیر معمولی حسن کا مالک تھا۔ میں بے ساختہ اس کے سحر میں کھو گئی، مگر پھر احساس ہوا کہ شادی والا گھر تھا، نیچے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اپنے آپ کو چھت پر اس نوجوان کے ساتھ اکیلا محسوس کر کے فوراً ڈر کر نیچے کی جانب بھاگنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے میری کلائی ایک سخت گرفت میں آ گئی۔ میں نے چونک کر اس خوبرو نوجوان کو دیکھا جو اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ان سرخ آنکھوں کو میں پہلے دیکھ چکی ہوں۔ ابھی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ تیز روشنی فضا میں پھیل گئی۔ میں اس روشنی کی وجہ سے آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی تھی۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو حیران رہ گئی، کیونکہ میں اسی باغ میں موجود تھی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، مگر وہ باغ اپنی ساری خوبصورتی کھو چکا تھا، بالکل ویران ہو گیا تھا۔ میں اس نوجوان کی جانب ڈر کر دیکھنے لگی، گویا پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں کیسے آئی۔ اس نے گہری سانس لیتے بتانا شروع کیا کہ میری پیدائش سے پہلے میرے والدین نے جنات کے جنگلات سے ایک پھل کھایا تھا تاکہ ان کو اولاد ہو سکے۔ اس جنگل کے مالک نے ایک شرط رکھی تھی کہ میرے 18 سال کے ہوتے ہی ان کو اپنی سب سے قیمتی چیز ان کو دینی ہوگی۔ میرے والدین کے لیے سب سے قیمتی میں خود تھی، جو کہ ان کو معلوم تھا۔ اب چونکہ میں 18 سال کی ہو گئی تھی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اور ان جنگلات کو کالی بھیانک طاقتوں کے جادو سے آزاد کروانے کے لیے مجھے اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو نوجوان سے نکاح کرنا ہوگا، جو کہ ایک جن ذات تھا۔ میں یہ سب انکشافات سن کر دنگ رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے والدین جو سچ مجھ سے چھپاتے آ رہے تھے وہ یہ تھا، وہ جانتے تھے کہ آج یہ جنزاد مجھے اپنے ساتھ یہاں سے اس جنات کے باغ میں لائے گا۔ میں نے اس جنزاد کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس جنزاد نے مجھے بتایا کہ وہ خرگوش جو میں نے اس دن خواب میں دیکھا تھا وہ وہی جنزاد تھا۔ یوں میری بہن کی بارات سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔
نکاح کے بعد وہ سارا باغ خود بخود اس جادو کے سحر سے آزاد ہو گیا۔ وہ جن ذات مجھے میرے والدین کے پاس لے کر جایا کرتا تھا۔ میں ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔